بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہماری کم آئے گی کہ اپنے ناول کا تعارف بھی خود ہی کروانا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے ایسا ناول کبھی لکھا نہیں گیا. اور اس سے پہلے میں جو پہلا سیشن تھا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پنجاب بیدار ہو رہا ہے اپنے ماضی میں بھی اور اپنے حال میں بھی. ہمارے بلوچستان، سندھ، کے پی کے تو پہلے ہی بیدار تھے. اب جو ہے پچھلے 1.5-2 سال سے پنجاب بھی بیدار ہو رہا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ ناول میں کوئی فکشن رائٹر تو نہیں تھا، لیکن ایک اخبار میں کام کرتے ہوئے ہر روز شام کو 2-3 گھنٹے بالکل فارغ ہوتے تھے، تو اس وقت میں یہ لکھنا شروع کر دیا اور کووڈ میں اس کو مکمل کرنے کا موقع مل گیا. اور جب کچھ نقادوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ اچھا ناول ہے، تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میں ناول لکھ سکتا ہوں اور آئندہ بھی یہ کوشش کریں گے لکھنے کی. یہ ایک میڈیا ہاؤسز اور میڈیا مالکان کے بارے میں ہے جہاں ہماری عمر گزری ہے کہ کس طرح سے، خاص طور پر جو اب ٹی وی چینلز ہیں، کہ ان میں کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے اور کس طرح ان نون نمبر سے ٹیلی فون آتے ہیں، تو اس کے بعد پروگرامز کا موضوع بھی منتخب ہوتا ہے اور بعض خبریں چلتی ہوئی ہٹا دی جاتی ہیں، بعض خبریں لگائی جاتی ہیں. تو اس کے جو مرکزی کردار ہیں، ایک ٹی وی رپورٹر خاتون اور ٹی وی رپورٹر مرد، وہ ان کے گرد کہانی گھومتی ہے. پھر اس میں کس طرح سے ہمارے ہاں جو سربراہ ہوتے ہیں ان کا جب متبادل ڈھونڈا جاتا ہے تو کس طرح امریکن سینیٹرز آ کر اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کیا کیا ضرورت ہوتی ہیں. ہمارے مختلف جو اقتدار کے مراکز ہیں ان سے ہمارے امریکن دوست، برطانوی دوست، اس طرح آج کل بھی بہت سرگرمی ہے. امریکن سفیر کس طرح سے ایکٹیو ہیں وہ ہے. اور یہ پیریڈ ہم نے زیادہ اس میں جنرل مشرف کا پیریڈ ہے جس میں ٹیررزم بھی ہے، اس کے بعد یہ میڈیا ہاؤسز کا ہے. پھر یہ اس سے پہلے میں ایک وہ ناول مختصر انداز میں شب بخیر لکھا تھا، اس میں 1977 سے 1994 تک کی جو نائٹ لائف ہے سیاستدانوں کی اور ہمارے جنرلوں کی، اس میں صرف ہم نے ڈائلاگ لکھے تھے اور اس میں پوری ڈسکرپشن بھی ہے. اور اس کی بہتر تو ہوتا ڈاکٹر انوار صاحب کرتے. انہوں نے امریکہ سے کراچی، جامعہ کراچی میں تقریب تھی تو آپ کا وہاں سے ویڈیو میسج اس پہ آیا تھا. تو اس میں جو میں کچھ آخر میں چند جملے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. باقی تو بہتر یہی ہوگا کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے. ناول کی پذیرائی اچھی ہوئی ہے، کئی تقریبات کراچی میں ہو چکی ہیں اور خریداری بھی اس کی کافی اچھے لوگوں میں ہو رہی ہے. قافلے صحراؤں دلدلوں لکو دک دشتوں سے گزر رہے ہیں، پیاس پوچھتی ہے ندیاں کہاں گئیں، بھوک آواز دیتی ہے کھیت کہاں گئے، بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، بہنیں خلاؤں میں گھور رہی ہیں، تاریخ حویلیوں سے باہر نکل نہیں پا رہی، جغرافیہ گھنے جنگلوں میں راستہ بھول چکا ہے، اذانیں گونج رہی ہیں، نمازی بہرے ہو چکے ہیں، سورج پر اشرافیہ کئی بار گولے برسا چکی ہے، توپیں زنگ آلود ہیں، گولے ہدف سے پہلے ہی گر جاتے ہیں، مصور برش کینوس چھپا رہے ہیں، نظریاتی پولیس
مراقبے میں جا کر غداروں کی جیو فینسنگ کر رہی ہے۔ کاروبار میں ناکام رہنے والے تاجر ٹاک شوز میں معیشت کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور اپنی گھریلو زندگی خراب کرنے والی عورتیں حقوق نسواں کی علمبردار بن گئی ہیں۔ شاعر سلطان وقت کے مقبروں پر قصیدے لکھ رہے ہیں، مگر سلطان وقت کو دربار لگانے نہیں دے رہے ہیں۔ میڈیا مالکان نامعلوم نمبروں سے فون کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن دہرائی جا رہی ہے۔ چنگاریاں سلگنے میں مزہ لینے لگی ہیں، شعلے IMF سے قرض لینے پڑتے ہیں، باقی رہے نام اللہ کا۔